کیسے ممکن ہے وہ ذات ہمیں مہمان بنا کے بلائے اور ہمیں چھوڑ دے اسی طرح؟ ممکن، لیکن وہ اثرات آپ کی نیت سے مربوط ہے۔ فرمایا تمہارے حج میں دل کے سکون کا سبب پروردگار کی ذات ہو۔ اگر کوئی حاجی اس نقطے کو پک کر لے حج سے پہلے کہ آج سے وہ فقط اپنے سکون کا سبب اللہ کو قرار دے، نہ سواری کو، نہ صحت کو، نہ دوستوں کو، نہ شوہر کو، یہی وہ شرک خفی ہے۔ یہی جو ہمارے اکثر کام حتی عام زندگی میں بھی خراب ہو جاتے ہیں، اس کی وجہ یہی ہے کہ ہمارے دل میں غیر خدا بہت ہے۔ امام صادق کیا فرماتے ہیں؟ اللہ اصلاً عطا کرنے میں، لوگوں کو دینے میں، لوگوں پہ فضل کرنے میں ان کے دل اور نیت کو دیکھ کے عطا کرتا ہے۔ فرمایا اگر کسی کا دل غیر خدا سے خالی ہو جائے، سارا سکون اللہ سے، بالکل ایسے جیسے بچہ آپ نے دیکھا ہے، اگر ماں باپ بچے کے ادھر ہوں، بچہ کیسے کھیلتا ہے؟ ادھر دوڑ رہے ادھر دوڑ رہے، کیوں؟ پریشانی کوئی نہیں، اس لیے کہ ماں باپ ہیں۔ جب آپ کو یہ تصور آئے وہ خالق میرے ساتھ ہے، اس نے مجھے بلایا ہے، میں اس کا مہمان ہوں، جو کچھ مجھے یہاں میرا خیال رکھنے والا ہے اور محافظ وہ اللہ ہے۔ بچے کی طرح جو ماں باپ، اس لیے وہاں کوئی خاتون گم ہو جائے، آگے پیچھے رہ جائے، اس کو کوئی ٹینشن نہیں، خدایا تیرا مہمان رہ گیا، ایسے دلیری سے کہو، خدایا تیرا مہمان پیچھے رہ گیا، آپ دیکھیں کیسے مدد۔ خدایا تیرا مہمان بھوکا ہے، خدایا تیرے مہمان کو پیاس لگی ہے، خدایا تیرا مہمان تھک گیا ہے۔ آپ ان اللہ پہ بھروسہ کریں، اس طرح آپ تھکیں گے بھی نہیں، نہ طواف میں تھکیں گے، نہ سائے صفا اور مروہ میں۔ یہ وہ باطنی نکات ہیں البتہ جس کی طرف کم حاجی توجہ کرتے ہیں۔